الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جہاں کیا چیز ہے لو اور قلم تیرے ہیں. میرے عزیز محترم بھائیوں، دوستوں، ایمان والی پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، چاہے وہ کون سے بھی عالم کا بیان ہو، جس مسلک کو مانتے ہو، جو عالم سے تمہاری زیادہ انسیت اور مناسبت ہو، بات اور بیان مکمل سننا چاہیے تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے. بات مکمل سنیں گے تو پیغام کیا دیا گیا ہے اس بیان اور ویڈیو کے ذریعے سے معلوم ہوگا. نہ تو آج مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ باقی رہا ہے کہ جمعہ کے دن کا بیان، خطبہ شروع سے ہم اس میں شریک رہے، مکمل بیان سنیں. نہ تو کسی موقع پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار اور شان اولیاء اکرام مختلف موقع پر جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ ہوتا ہے جو اس میں ابتدا سے شریک نہیں ہوتے ہیں، درمیان میں یا آخر میں شرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
کیا پیغام دیا گیا تھا، کیا مقصد تھا، فائدہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی، نوجوانوں کی، جو 5 اور 10 منٹ کا وقت رہ جاتا ہے خطبہ ختم ہونے کے لیے، بیان ختم ہونے کے لیے، جب آ جاتے ہیں مسلمان جمعہ کے دن مسجدوں میں، اور بہت ہی کم تعداد ہوتی ہے جو شروع سے بیان کو سنتی ہے۔ تو آج جو بیانات یوٹیوب پہ، فیس بک پہ موجود ہیں، اس میں بھی یہی حال ہے کہ کم سے کم یہاں پر اس ذریعے سے تو ہم بات کو مکمل سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہاں پر بھی بات کو مکمل نہیں سنی جاتی، جس کی وجہ سے بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، پیغام کیا دیا گیا ہے سمجھنے نہیں آتا ہے۔ تو ادباً گزارش ہے، کوشش ہمیشہ یہی کریں، اعلیٰ درجہ یہی ہے، افضل یہی ہے، چاہے وہ کسی جلسے میں اولیاء کرام کے عنوان سے ہو، صحابہ اہل بیت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہو، یا جمعہ کے دن کا خطبہ بیان ہو، یا ہم فون میں اگر بیان سن رہے تو شروع سے آخر تک سنیں، پتہ چلے گا کہ یہ عالم، یہ دین کا داعی ہمیں کیا پیغام دیا ہے، قرآن اور حدیث کتنا پڑھ کے سنایا ہے، قصے اور کہانیاں، من گھڑت باتیں ہمیں کتنا سنایا ہے، اور اس نے ہمیں دین کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے یا نفرتوں کا پیغام ہمیں اس بیان میں دیا ہے۔ اس نے اپنی آخرت کی، دین پر زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، آخرت کی فکر کرنے کی اس نے ہمیں تعلیم دی ہے، راستہ کامیابی کا بتایا ہے، یا کوئی اور دوسرا اس میں کہیں سبق تو نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ناکامیاب اور ذلیل نہ ہو جائے۔ تو یہ باتیں میں نے اپنے تمہید کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں نے رکھ دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے درمیان میں بہت ہی عظمت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اور اس مہینے کو جو نسبت حاصل ہے، جو شرف اس کو ملا ہے، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ اور عجیب اتفاق کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آپ دنیا سے بھی تشریف لے کر گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ مہینے کو نسبت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک باسعادت ہوئی، اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اور اسی طرح سے 12 ربیع الاول کی جو تاریخ آتی ہے اس مہینے کی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔
سب سے پہلی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پکا اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے آج۔ اس دور میں تاریخ کو لکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، جمع کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، بڑے علماء اکابر نے اپنی اپنی اس بارے میں رائے کو پیش کی ہے۔ کسی کی رائے 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، یہ تاریخ آئی ہے۔ کسی کی رائے 9 کی ہے اور زیادہ صحیح اسی کو جو ہے سو سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی رائے 10 کی، 11 کی ہے۔ بعضوں کی تو رائے یہ مہینے میں ولادت نہیں، دوسرے مہینے کی ہے، رمضان کی بھی آئی ہے، محرم کی بھی آئی ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ ولادت کی تاریخ میں کوئی ایک تاریخ اس میں صحیح ہے ایسا نہیں ہے، اختلاف رائے ہے۔ صحیح تاریخ کیا تھی بس اللہ ہی جانتے ہیں۔ جس طرح سے ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا ولادت کی تاریخ 12 ہے، اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے۔ وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت صحیح نہیں ہے۔ ہاں جمہور کا اس میں اتفاق ہے 12 کا، لیکن اگر دیکھا جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے جو حج آپ نے فرمایا تھا، حج ادا کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، 9 تاریخ آئی تھی عرفات کی اور وہ جمعے کا دن تھا۔ وہاں سے اگر حساب اگر ہم کرتے چلیں، چاہے مہینہ 30 کا ہو پورے، چاہے 29 کا ہو یا کچھ 29-30 کا ہو، آپ کی وفات 12 تاریخ کو نہیں آتی ہے۔ 12 تاریخ دوشنبے کو نہیں جو ہے سو ملتی ہے، چاہے وہ مہینہ 29 کا بھی اگر ہم جوڑ لیں، چاہے 30 کا یا پورے 30 کے یا پورے 29 کے، اگر وہاں سے اگر حساب کرتے ہوئے وفات تک اگر پہنچیں گے تو 12 تاریخ نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اختلاف ہے، جیسا صحیح تاریخ ولادت کی نہیں ہے اس کا ثبوت، اختلاف ہے۔ وفات کی بھی تاریخ کا صحیح ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بس جمہور کا اس میں اتفاق ہے کہ 12 تاریخ۔ یہ چیز میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، بلکہ اور علماء اکرام نے بھی یہ چیز کو اپنے خطبوں میں، بیانوں میں، جلسوں میں بیان کیا ہے۔ اب آئیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے اور منانے کے تعلق سے کچھ روشنی ہم اس میں بھی ڈالیں گے، اپنی آگے اور جو باتیں ہیں اس کی طرف چلیں گے۔
جو بر صغیر جو ہے، یہ ہمارے 3 ممالک ہیں جو پڑوس کے آپس میں رہتے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، پڑوس کے جو 2 ملک ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ 3 ملک ہیں جو خاص طور سے ان 3 ممالک میں ربیع الاول کے مہینے میں بہت کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور نعت خوانی، نعت کی محفلیں لگائی جاتی ہے رات رات بھر۔ حالانکہ 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک ہیں پوری دنیا میں، وہاں اگر ہم دیکھیں گے یہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، نعت کی محفلیں وہاں پر نہ تو نظر آتی ہیں، نہ تو یہ جلسے پروگرام ان ممالک میں ہوتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر آپ کی ولادت مبارک باسعادت ہوئی، خود مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں کوئی جلسہ نہیں آپ کو دکھے گا، نہ تو نعت کی کوئی محفل آپ کو یہ مہینوں میں وہاں پر لگی ہوئی نظر آئے گی۔ حالانکہ ہونا تو یہ کام یہاں سے شروع ہونا چاہیے، یہاں سے کام کی ابتدا ہو ان جلسوں کے بیانات اور نعت کی محفلوں کی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، وہ ملک کو نسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک باسعادت سے۔ تو ربیع الاول کے مہینوں میں خود نہ تو مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں اور آس پاس کی مساجدوں میں یہ اعمال، یہ جلسے، یہ نعت کی محفلیں آپ کو نہیں ملے گی دیکھنے میں۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے؟ کیا آپ کو نبی اور آخری نبی نہیں مانتے؟ بلکہ ہم سے زیادہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہیں، بلکہ اس میں سے ایک تو تعداد بڑی وہ ہے جو صحابہ کی نسل ہے عرب، ہم سے زیادہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن وہاں پر اترا ہے، وہاں پر بھی علماء اکرام کی تعداد ہے، مفتیان اکرام کی تعداد ہے، مدارس ہیں وہاں پر بھی۔ اس کے باوجود بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ چلیے آگے اور ایک مثال آپ کو میں دے کر اپنی بات کو آگے لے کے چلنے کی ہم فکر کرتے ہیں۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، امی عائشہ کے حجرے میں، صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں، شہر میں، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بھی اس مہینے میں کوئی خصوصی پروگرام، جلسہ، میلاد النبی، عید میلاد النبی نہ تو منائی جاتی ہے، نہ تو اس کے مطابق کوئی جلسے پروگرام ہوتے ہیں، نہ تو نعتوں کی وہاں پر محفل لگتی ہے۔ یہاں تو اور زیادہ نسبت حاصل ہے اس مسجد کو، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے یہ، آپ کے قبر مبارک یہاں پر ہی ہے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کی مسجد بھی ہے، تو اس مسجد میں بھی یہ کوئی کام جو ہے اس مہینے میں نہیں ہوتے۔ کیا یہاں کے مسلمان نبی سے محبت نہیں کرتے؟ کیا نبی کی زندگی ان کو پتہ نہیں ہے؟
ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور جتنے آگے پیچھے ممالک ہیں عرب، وہاں پر بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، چاہے وہ ملک شام ہو، چاہے ترکی ہو، مصر ہو، اور اسی طرح سے سوڈان ہے، یمن ہے، جارڈن ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں، نام لے لے کر بتانا، گنتی کر کے آپ کو مقصد نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا، نہ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے، نہ تو یہ جلسے رکھے جاتے ہیں، نہ تو نعت کی محفلیں لگائی جاتی ہیں۔ صرف یہ 3 ملک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، پڑوس میں ہیں۔ انڈیا، ہندوستان ہمارا ملک، پڑوس کے 2 ملک پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہ 3 ملک میں سال بھر کے مقابلے میں نعتیں بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو یہی مہینے میں آپ دیکھیے سال بھر میں دوسرے مہینوں کے دنوں راتوں میں اللہ ماشاءاللہ کوئی جلسے وغیرہ میں ختم بخاری، ختم قرآن کے موقع پر بچے حافظ عالم بننے کے بعد جو جلسے ہوتے ہیں، ایک آدھا ایسی محفلیں اور نعتیں پڑھنے اور سننے میں موقع دیکھنے میں مل جاتا ہے۔ سال بھر میں اتنی نعتیں نہیں پڑھی جاتی، اتنی نعتوں کی محفل نہیں لگائی جاتی جو اس مہینے میں۔ سال بھر میں اتنے جلسے کثرت سے نہیں ہوتے بھی ہیں تو بہت ہی اس مہینے کے مقابلے میں مقدار بہت کم، آٹے میں نمک کی طرح سمجھیے۔ سال بھر میں سب سے زیادہ نعتیں اسی مہینے میں، اور خاص طور سے 12 تاریخ کو سب سے زیادہ جلسے بیان اسی مہینے میں سیرت النبی، میلاد النبی کے عنوان پر، اور خاص طور سے 12 تاریخ کو۔ ہمارا جو دین ہے وہ رسومات والا دین نہیں ہے، کوئی رسم ادا کر دیے۔ ہمارا دین اس چیز کا نام نہیں ہے کوئی کام سال میں ایک دن ایک رات کچھ دن کر کے ہم فارغ ہو جائیں، ذمہ داری ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ رسومات، خرافات، ہمارے دین اسلام کی پہچان اس سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے دین اسلام میں بھی آ جائیں تو پھر باطل جو دین ہے، دوسروں کے مذہب ہے، پھر ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا جو ایسا آپس میں ان کی پہچان الگ نظر آئے گی؟ ہمارے دین اسلام کی ایک پہچان شان تو یہی ہے کہ ہمارے دین اسلام میں خرافات اور رسومات، کوئی جو ہے سو مخصوص دنوں ہی میں راتوں میں کچھ عبادتیں وغیرہ کر کے فارغ ہونا، یہ چیزیں ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام کی شان ہی خصوصیت اسی لیے ہے کہ ہمارے دین اسلام میں یہ چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں اور خاص طور سے ہمارے اکابر علماء سے بھی میں مخاطب ہوں، بتاؤ کیا امت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف یہی مہینے میں ضرورت ہے سیرت کی؟ امت مسلمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، نام لیوا امت کو، کلمہ پڑھنے والی امت کو، کیا صرف یہ ایک مہینے میں اور یہ 12 دن یا 12 تاریخ کو ہی یہ امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے سننے کی اور سنانے کی؟ بلکہ
یہ امت تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنی عملی زندگی کا جو تعلق ہے سیرت سے 24 گھنٹے محتاج ہے۔ یہ امت اپنے نبی کی سیرت کی 24 گھنٹے محتاج ہے، صرف 1 مہینہ نہیں، کوئی 12 دن یا 12 تاریخ کی محتاج نہیں ہے۔ کیا یہ امت کو دوسرے مہینوں میں نبی کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ امت کو دوسرے مہینے کی 12 تاریخ میں اب اس کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا سال بھر کیا یہ اب امت آزاد رہے گی دوسرے مہینوں میں؟ کیا پھر یہود نصارہ بت پرستوں کے طریقے پہ چلے گی؟ تو یہ امت کے مرد، عورتیں، بڑے چھوٹے، سب گاؤں دیہات والے، کالے گورے، پیسے غریب امیر والے، سب اس میں آ گئے، چاہے وہ کون سی بھی زبان کے بولنے والے، کون سے بھی ملک کے رہنے والے، گورے ہو یا کالے ہو، عرب ہو یا عجم ہو، ہندی ہو، کون سی بھی زبان جاننے والے بولنے والے ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اپنی زندگی محتاج ہے وہ سیرت کے۔ کیا اللہ پاک نے وضاحت نہیں کر دی اس آیت میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو کیا زندگی میں صرف نبی کا 1 مہینہ ہی ہے؟ کیا 12 دن 12 تاریخ ہے؟ میں بہت ہی سیدھے سادے انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سنیں گے، کچھ سمجھیں گے تو عمل کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ اس لیے میں گفتگو کا انداز اس طرح سے جو ہے سو رکھا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو کیا یہ امت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 1 مہینے کے لیے نمونہ ہے؟ نہیں، امت خوشی میں بھی، غم میں بھی، نکاح میں بھی، جنازے میں بھی، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر وقت، ہر عمل میں، چاہے وہ عبادت کی لائن ہو، طہارت وضو ہو، حج عمرہ ہو، روزہ زکوٰۃ ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، مسائل ہو، ہر وہ عمل میں، خوشی اور غم میں یہ امت آزاد نہیں ہے، اپنے نبی کی سیرت کی محتاج ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی نمونہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پوری زندگی صرف 1 مہینہ 12 دن کا نام نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے 23 سال کی، یہ پوری زندگی نبوت کے بعد کی ہے، اور پوری زندگی تو آپ کی ولادت مبارک با سعادت سے لے کے وفات تک جو ہے سو پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں گویا یہ ہم بھی غیر مذہب کے لوگوں کی طرح جو ہے سو یہ دنوں میں ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی مشابہت ہی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ امت کو پوری زندگی اور ہر سال کا، یعنی سال کے مہینے کے 30 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے اپنے نبی کی سیرت کی محتاج ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بولنا، سننا، نعتیں پڑھنا، سننا بے شک ہونا چاہیے، ثواب ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، لیکن مخصوص اس مہینے کو، اس دن ہی کو کیوں، سال بھر بھی ہونا چاہیے۔
روزانہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھنا چاہیے، اس پہ بیان ہونا چاہیے، اس پر محنت کرنا چاہیے۔ علماء اکرام کو بھی سال بھر میں جلسے ہونا، ہر مہینے میں جلسہ ہونا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ہمارے علماء اکرام جو یہ روافض ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں 10 محرم کی تاریخ کو یہ جو کام کرتے ہیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کہیں ان سے ہماری مشابہت تو نہ ہو جائے، کالے کپڑے پہننے سے، ماتم کرنے سے، دیکھنے سے۔ اور اہل بیت اطہار کے اور خاص طور سے کربلا کا واقعہ بیان کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان میں پھر ہمارے میں کیا فرق، مشابہت آپس میں دونوں کی جو سو ہم ان کی مشابہت کرنے والے بن جائیں گے، نہیں تو پھر ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے روکا گیا ہے۔ تو خاص طور سے ہمارے جو علماء حق، جو ہمارے علماء دیوبند ہے، پوری دنیا میں علماء دیوبند کی ایک پہچان ہے۔ علماء دیوبند کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے، علماء دیوبند صرف کوئی یو پی کے ایک گاؤں کا نام ہی دیوبند، علماء دیوبند کی پہچان نہیں ہے۔ علماء دیوبند کی ایک ایسی تاریخ ہے، نہ تو اس سے پہلے اسی تاریخ کبھی لکھی گئی ہے، نہ تو کبھی آگے اسی تاریخ لکھی جائے گی۔ ایسی داستان قربانیاں ہیں، قرآن اور حدیث کی خدمت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ کام کرنے کی داستان اور محنتیں، ملک کی آزادی میں ایسی قربانیاں نہ اس سے پہلے دیکھی گئی، نہ آگے دیکھی جائے گی۔ علماء دیوبند کی پہچان صرف قرآن اور حدیث، صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی پہچان ہے۔ علماء دیوبند ان کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو ایسا ہی سمجھنا ہے جیسا صحابہ نے سمجھا ہے۔ شرک اور بدعات کو ختم کرنے والوں کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کو پکا کافر ثابت کرنے والوں کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ شکیل بن حنیف فیاض بھیا، گوہر شاہی، یہ فرقوں کا تعاقب کر کے ان کی حقیقت امت کو بتانا اور ان کے ایمان کو بچانا، تحفظ ختم نبوت کے لیے تن من دھن لگانے والوں کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کوئی مخلوق، کوئی گاؤں دیہات کا نام نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث، تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، صحابہ کی عظمت اور ان کی عزت، صحابہ کی وکالت، خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنا، یہ علماء دیوبند کی پہچان ہے۔ تو ہمارے علماء دیوبند جو علماء حق ہے، وہ بھی ان کی مشابہت کرنے لگ رہے ہیں۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آ گیا ہے، دارالعلوم کراچی سے بھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے علماء اکابر کی جو ایک نشانی ہمارے پاس ہے، کہ انہوں نے بھی روکا ہے اس بات سے کہ جو ہمارے درمیان میں جو ایک فرقہ ہے، جو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، علم بردار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جن کا ہر وہ عمل بدعت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ان کی عبادت میں ہر وہ چیز میں بدعات ہی بدعات نظر آتی ہیں۔ اذان میں، اس اذان سے پہلے درود پڑھنا، اقامت نماز میں، جنازے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد وہاں ٹھہر کے اذان دینا،
اور ایصال ثواب کے نام پر دن اور سال مقرر کرنا، زیارت 10واں 20واں برسی عرس، بدعت کی کمپنی ہے یہ لوگوں کی. ان کی کمپنی میں سوائے بدعت کے کچھ نہیں. ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ توحید کے عنوان پر بیان کرے. بدعت کے عنوان پہ ان کو بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی پیدائش یہی ہے، یہ یہی پانی سے جو ہے سو پی کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو خاص طور سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ 12 تاریخ کو اور یہ مہینے میں، ہمارے علماء دیوبند، ہمارے علماء حق بھی یہ مہینے میں ہی جو ہے سو بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سال بھر ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہونا چاہیے. میں جیسا بتایا نا، امت صرف مہینے کی اور ایک تاریخ کی محتاج نہیں ہے، نبی کی سیرت کی زندگی بھر محتاج ہے، سال بھر نبی کی سیرت کی محتاج ہے. اور امت کا جو عملی تعلق ہے وہ نبی کی میلاد سے نہیں، ولادت سے نہیں، سیرت سے ہے. امت کی عملی جو زندگی ہے میلادت ولادت سے نہیں ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اپنے نبی کی سیرت سے ہے عملی زندگی کا تعلق. تو ہمارے علماء دیوبند، علماء حق کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی مشابہت نہ کریں. اگر کوئی مسلمان اگر جلسے رکھ رہے ہیں، کانفرنس وغیرہ، تو ہم سمجھائیں ان کو، بھائی آپ ان کا دیکھا دیکھی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سال بھر اس کا اہتمام کیجئے تاکہ ان کی مشابہت اختیار نہ ہو. ہاں، ان میں ہمارے میں فرق پھر کہاں رہ جائے گا؟ وہ بھی نعت پڑھ رہے ہیں، نعت کی محفلیں، ہم بھی یہی دنوں میں نعت کی محفلیں، ان کے بھی جلسے، ہمارے بھی جلسے. تو میں نے ذمہ داری سے یہ جو بات کہی ہے اپنے بڑوں کی، علماء دیوبند کی بات میں نے ترجمانی کی ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب داماد برکاتہم، ان کے مدرسے کراچی کا جو بڑا مدرسہ ہے، ان کے مدرسے سے بھی یہ فتویٰ نکلا ہے کہ ہم جو ہے سو ہم بھی مخصوص اس مہینے کو، ان دنوں میں جو ہے سو جلسے کانفرنس کو جو ہے سو ضروری نہ سمجھے، رک جائے ہم ان کے سر کا کام کرنے سے. یہ ہمارے کو ہدایت دی گئی ہے. چلیے اب آتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بات کریں گے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں نہیں منایا جاتا. صرف یہی بدعتیاں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی مناتے ہیں. علماء دیوبند نہیں مناتے، اہل حدیث کے علماء اور وہ نہیں مناتے. یہی جو بدعت کی کمپنی ہے، یہ کمپنی میں یہ میٹریل بھی انہی کی کمپنی سے نکلتا ہے. سنت وہ چیز ہوتی ہے جو امت پوری دنیا میں اس پہ عمل کرتی ہے، اور بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ صرف کچھ لوگ کرتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں کرتے. اذان پوری دنیا میں ہوتی ہے، چاہے وہ عرب ممالک میں ہو یا کوئی دوسرے اور غیر عرب ممالک میں، اذان تو ہوتی ہے نا پوری دنیا میں. پوری امت اذان دیتی ہے، سنتی ہے. اذان سے پہلے درود پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پوری دنیا میں ہوتا ہے. صرف یہ بدعتیاں یہ عمل کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی ایسی اذان درود پڑھ کے نہیں دیے، نہ تو نبی نے جو ہے سو اذان ایسی سکھائی.
ہمارے نبی کے مؤذن صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ابن مکتوم یہ مؤذن تھے، یہ اپنی اذانیں دیا کرتے تھے، ان کی بھی ذمہ داری تھی، کبھی یہ تو درود نہیں پڑھے۔ تو یہی بنگلہ دیش، ہندوستان، ہمارے ملک میں اور پاکستان میں جو بدعتیہ ہے، یہ جو بریلوی فرقہ ہے، سب سے بدتر، سوائے بدعت کے ان کے پاس کوئی جو ہے سو ہائچ نہیں، بس ان کے پاس یہی دین ہے۔ کبھی 11ویں 12ویں کنڈوں کی، شعبان کا حلوہ، رجب خجب کے کنڈے، محرم کے روٹا، چونگے، شربتہ، 12 ربیع کی عید، کھیر پوریاں کھانا، کبھی ولیوں کے نام سے، ان کے جو ہے سو ذکر سے، کبھی نبی کی محبت کا سہارا لے کے، کبھی مردوں کے ایصال کا جو ہے سو بہانہ لے کے، خالی کھانا، جیب بھرنا، پیٹ بھرنا، یہ بدعتیوں کی یہی حقیقت ہے۔ یہ توحید کا کوئی عنوان نہیں ہے ان کے پاس۔ شرک کس کو بولتے، کوئی ایک جلسہ نہیں ملتا اگر ان کے سال بھر میں اگر دیکھیں گے، شرک کس کو بولتے اور توحید کس کو بولتے، نہ تو ان کے جو ہے سو جمعہ میں، نہ تو کوئی کانفرنس جلسوں میں نہیں ملتا۔ بدعت کے اوپر کوئی ان کا جلسہ نہیں ہوتا، کوئی کانفرنس نہیں ہوتا۔ بدبخت، سب سے زمین کے اوپر بری قوم ہے یہ۔ اس سے بری اور کون سی قوم اور کون سا فرقہ ہو سکتا ہے جو اللہ کا گھر پوری دنیا میں تمام مساجد پہ، اس مسجد کو فضیلت حاصل ہے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں۔ ان سے بھی بڑا بدنصیب اور بدبخت کوئی اور فرقہ ہو سکتا ہے؟ یہ بریلویوں کے علاوہ بھی جو اللہ کے گھر کی جماعت کی نماز کی توفیق ان کو نہیں مل رہی ہے، اس سے بھی بڑا بدنصیب کوئی فرقہ ہے؟ اللہ کے گھر کے امام کو یہ گستاخ کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، گستاخ نبی کہتے ہیں۔ ارے ظالموں، ہم اپنی بستی کی مسجد میں کوئی گستاخ رسول کو امام نہیں بناتے، کوئی دین کے دشمن کو ہم امام نہیں رکھتے۔ کیا اللہ اتنا کمزور ہو گیا اس کے گھر میں، بیت اللہ میں، اتنے بڑے گستاخ کو، ظالم کو، گنہگار کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ تو اس سے بڑا کوئی بدتر فرقہ نہیں ہے۔ وہاں جاتے ہیں عمرے میں، حج میں بھی، تو یہ بدبخت اپنے ہی ہوٹل کمروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی، اپنے ساتھ میں لے کے جانے والوں کو بھی اپنے پیچھے ہی جو ہے سو ان کو نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، قائل نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پیچھے، یعنی مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نہ تو ان کو بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہے، نہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پیچھے، یعنی مسجد کے امام کے پیچھے، نہ بیت اللہ کے امام کے پیچھے، نہ تو بیت اللہ کی نماز کی جماعت نصیب ہے، نہ تو مسجد نبوی کی جماعت ان کو نصیب ہے۔ تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جاہل قسم کے بدعتیاں ہی مناتے ہیں۔ جیسا اذان صرف ان کی مسجد میں ہی ہوتی ہے، اور دوسرے مسلک کے مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا ہے، درود اذان سے پہلے انہی کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اذان تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، کیا اذان سے پہلے بھی درود پوری دنیا میں؟ اگر وہ سنت ہوتی تو پوری دنیا میں اس کا عمل ہوتا تھا۔ مسواک کرنا سنت ہے، پوری دنیا میں مسواک کرنا سنت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بدعتیوں کا جیسا اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے عید میلاد النبی منانا بھی صرف انہی کے یہاں پر پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں نہیں مناتے، جیسا میں ابتدائی میں کہا ہوں۔ نہ تو بیت اللہ میں کوئی جلسہ، کوئی منعقد نہیں ہوتا جیسا میں نے بتایا، نہ تو مکے میں، نہ تو مدینے میں، کوئی دوسرے ممالک میں عید میلاد النبی، نہ تو اس کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ بدعت کی حقیقت ہے۔ اگر سنت کی حقیقت اور سنت کی شان یہ ہے،
پوری دنیا میں اس پہ عمل ہوتا ہے، پوری امت اس پہ جمع ہوتی ہے۔ نماز کے بعد دعا میں فاتحہ پوری دنیا میں نہیں پڑھا جاتا، یہ بدعتیوں کا نیچ پڑھا جاتا ہے۔ دعا میں فاتحہ یہ بدعت کی حقیقت ہے۔ ٹھہر کے سلام پڑھنا یہی بدعتیوں کا پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں سلام اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگ مناتے ہیں۔ دوسرے جتنے مذہب ہیں ان کے یہاں پر برتھ ڈے منائی جاتی ہے، سالگرہ ان کے جو بڑے گزرے ہیں جن کو یہ اپنے مذہب کے پیروکار مانتے ہیں وہ مناتے ہیں۔ ہمارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی مشابہت کرنے کی۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں عیسائی، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بہت گندا شرکی عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مریم اللہ کی بیوی، یہ تینوں ملا کے ایک خدائی کی طاقت کا تصور کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نور اور بیٹا سمجھنا ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ کرسمس یہ جو مناتے ہیں 25 دسمبر کو، یہی ہے عید میلاد عیسیٰ مسیح مناتے ہیں یہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی جی کہہ دیجئے اللہ واحد اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ تو اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تو ان کے نبی کی سیرت نہیں ہے اس لیے وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ ہم کئی کو منائیں سالگرہ، ہمارے نبی کی تو سیرت ہے۔ ہمارے نبی کی تو 63 سال کی پوری زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، ان کے نبی کے پاس کوئی سیرت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ان کا ددیال کا خاندان، نہ تو ان کی بیوی، نہ تو ان کے داماد، نہ تو ان کے جو سو بچے، ان کا نکاح نہیں ہوا، نہ تو ان کا پھوپھو پھوپھی پھوپھا، نہ تو پھوپھی، نہ تو ان کی جو ہے سو کوئی بہن۔ ان کے پاس کیا ہے سیرت؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی امت کن آج محفوظ ہے۔ ہمارے نبی کے داماد، بیٹیاں، نواسے، آپ کا ننیال، ددیال، ان کے نام کیا تھے، نانا نانی کے، دادا دادی کے، آپ کے والدہ والد کے نام، جو سواری پہ آپ سوار ہوئے اس سواری کا نام، آپ کی عبادت، آپ کا روزہ، حج، نماز، طہارت، وضو، عبادت، جہاد، آپ کا ہنسنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا غمگین ہونا، آپ کا چلنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ کی ملاقات صحابہ سے، گفتگو، آپ کے بال، بیچ کی مانگ آپ نکالتے تھے، بال رکھنے کا طریقہ، کپڑوں کا جو ہے سو آپ کا طریقہ، ہر وہ چیز آج امت کے پاس محفوظ ہے۔ ہمارے کو کیا ضرورت پڑی سالگرہ منانے کی؟ اگر یہ سنت اگر عمل ہوتا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، پوری امت مناتی تھی اور ایسی شان سے مناتی تھی، قیامت تک کوئی نہیں منا سکتا ایسا پورے مسلمانہ نبی کی عید میلاد النبی مناتے تھے۔ اب سنو آخری کے کچھ باتیں رہ گئی ہے۔ میں ان بدعتیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، کان کھول کر سن لو ظالموں، اور ابھی وقت ہے، خود بھی توبہ کر کے مرو اور جن کو گمراہ کرے ہو ان سے بھی توبہ کرو۔ بدعت کا نتیجہ کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں داخل کرتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا،
وہ فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے وہ عمل، فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد ہے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا رانگ نمبر پہ بات نہیں ہو سکتی، اسی طرح بدعت پہ ثواب نہیں مل سکتا۔ من احدث، اس حدیث کو روایت کرنے والی گھر کی بیوی آپ کی امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث بھی کوئی ضعیف نہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ہمارے جو نیا کام داخل کرتا ہے، نیا کام کرتا ہے جس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، فَهُوَ رَدٌّ ہے، وہ رد ہے، ریجیکٹ ہے وہ، بلکہ ثواب نہیں عذاب ہوتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر وہ گمراہی، ہر وہ بدعت، ہر وہ دین میں نئی چیز، ہر وہ بدعت گمراہی، اور گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور بدعتی اتنا بڑا بد نصیب ہے، قیامت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر بھی نہیں پی سکتا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے دست مبارک سے، ایسے بدعتیاں بھی وہ مجمع میں جب جائیں گے لائن میں، تو فرشتے پکڑ پکڑ کے جو ہے سو ان کے گریبانوں کو وہاں سے ہٹائیں گے، کھینچیں گے بدعتیوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے میری امت کو آنے دو، پانی پینے دو۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت وہ ہے جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ دین میں نئے نئے کام کرتے تھے، نئی نئی چیزیں داخل کرتے تھے جس کا نہ تو آپ نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو یہاں سے میری نظروں سے دفع کر دو، ہٹا دو۔ اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا، یہ فرقے سے بھی بڑا بد نصیب ظالموں کو نہ تو دنیا میں کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے جماعت کی نماز نصیب ہوئی، نہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام کے پیچھے کی جماعت کی نصیب ہوئی، اور نہ کل قیامت میں یہ ظالموں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر بھی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ پانی اتنا مبارک پانی ہے، اتنا میٹھا پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ایک بار پینے کے بعد جنت میں گئے تک اس کو پیاس نہیں لگیں گی۔ یہ پانی کی صفات بیان کی گئی حدیث میں، ایسا پانی ہوگا۔ تو یہ بدبخت، یہ عید میلاد النبی منانے والے، دین میں نیا نیا کام کرنے والے، اذان سے پہلے درود پڑھنے والے، جنازے کی نماز کے بعد پھر اجتماعی جو ہے سو دعا کرنے والے، یہ زیارت 10واں 20واں 40واں برسی عرس کرنے والے، سندل نیاز عرس سندل کرنے والے، چراغا خبروں کا کرنے والے، یہ بدعتیاں، یہ قبر کے پجاریاں، یہ پیٹ جیب کے پجاریاں، جیب بھرو پیٹ بھرو، کل قیامت میں ان کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل نہیں ہوا؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی امت کے ساتھ؟ یہ عمل آپ نے جو ہے سو اپنے پاس ہی رکھ کے آپ دنیا سے چلے گئے، نہیں بتا دیے، نعوذ باللہ۔ کیا حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ نے گواہی نہیں دی پوچھنے پر؟ کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچایا؟ کیا صحابہ نے نہیں بتایا کہ آپ نے دین نہیں حق بھی ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ تو یہ اپنی طرف سے یہ کام کر کے بتانا چاہ رہے، اللہ بھی دین مکمل نہیں کرا تھا نبی کے اوپر۔ ظالمو، تم اللہ کے بھی گستاخ ہو اور نبی کے بھی گستاخ ہو تم۔ یہ اپنے عمل سے بتا رہے کہ نبی امت کو دین پہنچانے میں خیانت کرا ہے، اور صحابہ پر بھی گستاخی ہے جو صحابہ یہ عمل چھپا کے امت کے ساتھ ناانصافی کریں۔ نبی کی نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں کیا ربیع الاول کا مہینہ مکے کے 13 سال میں نہیں آیا؟ مدینے کے 10 سال میں یہ مہینہ نہیں آیا؟ کیا یہ مہینے میں 10 تاریخ 12 تاریخ نہیں آئی؟
جس نبی کی محبت میں ظالموں تم عید منا رہے ہو، عید میلاد النبی، کیا وہ نبی خود کیا ہے اپنی زندگی میں یہ عید؟ کیا وہ نبی حکم دیا ہے؟ جس نبی کے تم جو ہے سو نعروں میں دم بھر رہے ہو، عشق محبت کے جھنڈیاں لگا کے جلوس بنا کے نکل کر ظالموں، اس نبی کا تو کوئی دین کا کام نہیں کرے۔ وہ نبی نے جو تعلیم دی شرک اور بدعات سے رکو اور اس کو ختم کرو، سال بھر قبروں کی پوجا کر کے سندن عروس میں اولیاء اکرام کو حاجت روا مشکل کشا اپنا بنا کے اس کو دین سمجھ رہے ہو تم۔ جس نبی کی محبت میں تم عید منا رہے ہو، کیا وہ نبی خود یہ عید منایا ہے یا وہ نبی خود یہ عید کرنے کا حکم دیا ہے؟ 13 سال مکے کے دیکھو، 10 سال مدینے کی زندگی کے، کیا یہ سال نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ یہ مہینے میں 12 تاریخ نہیں آتی تھی؟ کیا میرے نبی کا کوئی یار نہیں تھا؟ غار یار لا تحزن، کیا یہ آیت اللہ نے نہیں اتاری؟ کیا ہمارے نبی نے تسلی نہیں دی؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کیوں ڈرتا ہے؟ تو میں دو نہیں ہے، تیسرا اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ غار ثور میں میرے نبی کا کوئی یار تھا نہیں، میرے نبی کا چہیتا کوئی صحابی تھا نہیں صحابہ میں؟ ایسا تو ہر صحابی میرے نبی کے چہیتے ہیں، جو اپنے نبی اور دین کے لیے جان اور مال ہر سب کچھ قربان کرنے کے لیے اشارے کے صرف کافی انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ کیا وہ صحابی جس کے بارے میں میرے نبی نے زندگی میں کہا کہ ابو بکر میں سب کا حق ادا کر دیا دنیا میں، ابو بکر تیرے گھرانے کے اور تیرے احسانات، تیری قربانی جو تو نے اپنے نبی اور دین کے لیے دیا ہے، تیری قربانی، تیرے گھرانے کی قربانی، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ اپنی شان سے دے گا تجھے۔ کیا وہ صحابی بھی اپنے دور میں یہ عید منایا ہے، کیا ہے اپنی خلافت کے دور میں؟ جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے اگر کوئی افضل ہے وہ ابو بکر ہے، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو مرحبا استقبال کریں گے، سب سے پہلے جنت میں جانے والا امتوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، نبیوں کے بعد، ہمارے نبی کے بعد اور دوسرے نبیوں کے بعد افضل، انبیاء کے بعد افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جس صحابی کو ہمارے نبی نے صدیق کہا ہے، صحابہ میں ابو بکر صرف ایک تھے اور کوئی ابو بکر نہیں بن سکا صحابہ میں، جن کی شان میں قرآن اترا ہے، اور جو نبی کے بعد نبی کی مسجد کی امامت جس کے مقدر میں آئی ہے، خلفائے راشدین میں جس کو پہلا درجہ مقام ملا ہے، کیا وہ صحابی کے دور میں یہ عید منائی گئی ہے 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی؟ 2 سال ان کے گزرنے کے بعد، وفات کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا جاری رہتا، عمر میرے بعد نبی بنائے جاتے ہیں۔ عمر وہ صحابی ہیں جن کے رائے پہ قرآن نازل ہوا ہے، عمر وہ صحابی ہیں جن کے ایمان کو، اسلام کو میرے نبی نے دعا سے مانگا ہے، عمر وہ صحابی ہے ان کے اسلام سے دین اور مسلمانوں کو تقویت قوت حاصل ہوئی ہے، یہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھے ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت میں دین پہنچ چکا ہے، آدھی دنیا سے زیادہ۔ کیا یہ صحابی کے دور میں 10-11 سال میں کیا ربیع الاول کا مہینہ نہیں آتا تھا؟ کیا 12 تاریخ نہیں آتی تھی؟ کیا انہوں نے عید میلاد النبی منائی ہے؟ ظالموں ثبوت دیو۔ کیا میرے نبی کے داماد نہیں تھے؟ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیے ہمارے نبی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا یہ عید منائی گئی؟ کیا مہینہ یہ تاریخ نہیں آتی تھی؟ حضرت عثمان کون ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم ان کے نکاح میں دی گئی۔ جنگ بدر میں نہیں تھے لیکن جنگ بدر والوں میں ثواب بھی اللہ نے حصہ ان کا دیا ہے، مال غنیمت سب چیز میں شریک کیا اللہ کے نبی نے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی اور صحابی کو یہ سعادت نہیں۔ حضرت ابو العاص حضرت علی کو 1 بیٹی دیے، عثمان وہ ہے جن کو 2 بیٹیاں دیے، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دور خلافت میں کیا یہ عید منائی گئی ہے؟ ظالموں جواب دیو۔ میرے نبی کے چھوٹے داماد چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حسنین کریمین کے ابا جان، جن کے ظالموں تم نعرے لگاتے ہو علی علی کے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عید منائی ہے؟ تم اہل حدیث کو بعد میں گستاخ رسول بولو، ہم علماء دیوبند کو، علماء حق کو گستاخ رسول، نبی سے بغض اور ولادت سے بغض رکھنے والے بعد میں بولو۔ ارے ظالموں، ہم بعد میں گستاخ رسول بنتے ہیں؟ اگر تمہارے نزدیک اگر عید میلاد النبی منانا سنت ہے، نہیں منانے والا گستاخ رسول ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانے والا، نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دشمن ہے، گستاخ ہے۔ تمہارے نزدیک یہ معیار ہے دشمنی کا، گستاخی کا؟ سب سے پہلے ابو بکر امت میں گستاخ بنے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی، صحابہ گستاخ رسول ہوں گے۔ پھر کیا سوچ کے کہہ رہے ہو تم ظالموں؟ اگر ہم علماء دیوبند کو اگر تم گستاخ رسول کہتے ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے، ہم بعد میں ہوتے، اگر تمہارے نزدیک گستاخ ہے، پہلے ابو بکر کو تم نے بنایا گستاخ رسول، تم نے عمر کو بنایا، تم نے عثمان، علی کو، تمام مہاجرین، انصار، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تم نے پہلے گستاخ بنایا ہے، بعد میں ہم آتے ہیں 1300 سال کے بعد۔ اگر یہ گستاخ رسول ہے، کل قیامت میں اگر اللہ پوچھ لے کون کون عید میلاد النبی منایا، جھنڈے گھروں پہ لگایا، جلوس بنا کے نکلا، ہاتھ اٹھاؤ، تو تم بدعت یا ہاتھ اٹھائیں گے؟ عید میلاد النبی منانے والے، کھیر پوریاں کھانے والوں، تم ہاتھ اٹھائیں گے۔ ابو بکر عثمان تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دوسرے صحابہ، بڑے بڑے پورے صحابہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو کیا یہ سب گستاخ رسول ہے؟ یہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شرم آنا چاہیے ظالموں، کیوں اپنے جیب اور پیٹ کے خاطر، اپنی دنیا کے خاطر آخرت برباد کر رہے ہو، خود کی اور دوسروں کی؟ امت کو نبی کی سیرت بتاؤ، زندگی بتاؤ، بتاؤ ان مسلمانوں کو عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں، نبی کی زندگی کیا ہے۔ عید میلاد النبی منانا اگر سنت ہے، یہ عید تھی، تو پھر صحابہ کئی کو نہیں منائے؟ کیا عید چھوڑ دیے ایک انہوں؟ کیا سنت ترک کر دیے انہوں؟ ہمارے سے زیادہ، ان سے زیادہ ہم عاشق رسول ہیں۔ صحابہ دیکھیں نبی کو یا ہم دیکھیں؟ صحابہ دین نبی سے لیے یا ہم لیے؟ دین اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ان عیدوں کی اللہ کے نبی نے خود نماز پڑھائی، خطبہ دیا،
عید الفطر میں نماز سے پہلے صدقہ فطر غربا کو دینے کا حکم دیا، عید کی سنتیں بتائیں، عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کے جو ہے سو نماز کے لیے آنا، سنتوں میں سے یہ چیز کو بیان کیا ہے۔ عید الاضحیٰ میں کی سنتیں ہیں، قربانی کے گوشت میں غربا مساکین کا بھی حصہ نکالو، اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ کون سی عید میلاد النبی ہے بھائی؟ یہ کون سی عید ہے جس میں جلوس میں نکلو؟ عید الفطر عید الاضحیٰ میں تو کوئی جلوس نہیں، کوئی لائٹنگیں کمکمے تو نہیں لگا دیے گئے تھے بستیوں میں گھروں میں۔ اس سے بھی بڑی عید ہے یہ جس میں جلوس نکل رہا، کمکمے لگ رہے ہیں۔ عید منانے کا بھی طریقہ نبی نے بتایا۔ یہ کون سی عید ہے جس میں جلوس اور جو سو دوسرے لوگوں کو تکلیف دے رہے، بیماروں کو تکلیف دے رہے، غیر مسلموں کو تکلیف دے رہے، اور دوسرے مسلک کے مسجدوں کا جا کے یہ گستاخ رسول ہے، پکوڑے کھیر پوریاں کھائیں گے، پکوڑوں کو جلائیں گے، یہ ہے عشق رسول، یہ عاشق رسول ہے۔ ہاں، فجر کی نماز نہیں پڑھا، جورو کے بغل میں سو گیا، اس کے لہنگے میں نائٹی میں گھس کے کھیر پوریاں کھانے اٹھا ہی نہیں، عید میلاد النبی ہے آج بول کے۔ فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، ناپاک ویسی لوٹتے رہا بستر میں، 12 بجے اٹھ کے پانی نہا کے جلوس میں گیا ہے نہیں، عاشق رسول ہو گیا ہے نہیں۔ سال بھر یہود نصارہ کا پیشاب تھوک چاٹا، ان جیسی کٹنگ بنا کے، ولیمے میں کوٹ پینٹ پہن کے، ہیپی نیو ایئر منا کے، کیک کاٹ کے، برتھ ڈے پارٹیاں منا کے، ان کا پیشاب چاٹ کے، تھوک چاٹ کے سال بھر، اب آیا 12 ربیع الاول کو عید منانے نبی کی ولادت کی خوشی میں، اور جھنڈے لے کے جلوس میں نکلنے کے لیے۔ ارے کچھ تو شرم کر ظالم، سال بھر کس کا کام کرا؟ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں؟ دیکھ، عاشق رسول صحابہ تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کو بولتے عاشق رسول، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بولتے عاشق رسول، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کو عاشق رسول بولتے۔ یہ تھے عاشق رسول۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی، یہ عاشق رسول تھے۔ امام بخاری یہ عاشق رسول تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عاشق رسول تھے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم حافظ جاوید عثمان ربانی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے۔ اور بھی علماء ہمارے اکابرین دعوت کے کام کے بڑے، ہمارے جو اکابرین گزرے اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔ ہمارے سہارنپور کے مظاہر علوم دارالعلوم دیوبند کے جو ہمارے اکابرین ہیں، علماء دیوبند، یہ عاشق رسول۔ تمہارے بڑے بھی بدعتی، تم لوگاں بھی بدعتیاں۔ سال بھر یہود نصارہ کا پیشاب چاٹ کے، تھوک چاٹ کے اب آیا عشق نبی۔ ہاں، بھول گیا مسلمانوں کی بچیوں کو پارکوں میں لے جا کے کسا مارا سو، ان کے برقعے کے گنڈیاں کھول کے اس کی شرمگاہ دیکھا سو بچی کی، اویو میں لے جا کے زنا کر کے آیا سو کتے۔ اب آیا تو عاشق رسول کا دعویٰ کرنے کے واسطے یہ سب کاما کر کے، سود کھا کے، شراب پی کے، گانجے کے سگریٹا پی کے، مسلمانوں کی بچیوں کو کالج میں رستوں میں چھیڑ کے، بچی والوں سے جوڑے میں رقم گاڑی پیسہ لے کے، ہاں، رگ رگ میں نبی نبی نماز کب پڑھتا؟ رگ رگ میں نبی نبی نماز کب پڑھتا؟ ہفتے میں کبھی کبھی۔ یہ عاشق رسول ہے۔ نبی کا نام آیا تو چومتا، چہرے پہ داڑھی ہے تو کاٹتا، کٹ کر کے پیشاب کی نالی میں پھینکتا۔ ایسا ہوتا عاشق رسول، ماں باپ کی بدوا لینے والا، جورو کا غلام، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والا عاشق رسول ایسا ہوتا، کمزوروں کو مارنے والا۔ ہاں، سال گزر گیا، کوئی سنت زندگی میں نہیں، کوئی دین کا کام نہیں کرا وہ نبی کا، اب آیا عاشق رسول بولنے۔ تیرے سر پہ بال کن کے طریقوں پہ، تو کون سا پینٹ جینس اور ٹی شرٹ کن کے طریقوں پہ پہنے ہوا ہے؟ سلمان خان، شاہ رخ خان کا پیخانہ کھا کے اب آیا کھیر پوریا نبی کی محبت میں کھانے کتے۔ اور وہ عورتیں
جو میرے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالے نکاح کے اندر، شادیوں میں منجے سانچک کی رسمیں کر کے، شادی کے بعد چوتھی کا کلر کھیل کے، جمعیاں کر کے، بچوں کے خود کے برتھ ڈے پارٹیاں اور جو سو شادیوں کے کیکاں کاٹ کے سالگرہ منا کے اب کھیر پوریاں پکانے بیٹھے گے تم لوگ، شرم کرو۔ اب کھیر پوریاں کھانے بیٹھی گئے، پردہ نہیں پوری زندگی میں، صبح سے شام تک گھر کے باہر کٹوں پہ چبوتروں پہ بیٹھنے والی، نماز کی کوئی تیرے کو فکر نہیں، ناچنے والی، رنڈیوں کو ٹی وی میں فون میں دیکھنے والی، ان کے گانے سننے والی، غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونے والی، منجے سانچک چوتھی جمعگیوں کے رسمیں کر کے ان کا گوبر کھانے والی، تو آج 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کیسا منائی؟ تیری اوقات کیا تھی؟ کھیر پوریاں کھانے کی تیری کیا حیثیت تھی؟ لا کے گوبر کھا لینا تھا ان کا ہی، پیشاب پی لینا تھا ایک گلاس ان کا ہی، 12 ربیع الاول کے دن سال بھر ان کے رسموں کو کر کے، خود کے اور بچوں کے برتھ ڈے پارٹیاں کر کے، پٹاخے پھوڑ کے، پتنگا اڑا کے، بچوں کو پتنگا پٹاخے دلا کے، نماز نہیں، پردہ نہیں، اور وہ بچیاں جو برقع پہن کے پارکوں میں منہ کالا کرے غیروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اب آئے گے تم لوگ سانچک میں بھیجانوں کی انگلیاں پکڑ کے۔ کون سا طریقہ، کس کا طریقہ تھا یہ؟ کس کے دین کا کام ہے یہ؟ عاشقیاں کر کے، منہ کالا کر کے پارکوں میں، ہوٹلوں میں، اب نبی کی محبت میں بیٹھے گے تم لوگ کا کھیر پوریاں کھانے؟ گوبر کھا لینا تھا آج کے دن بھی انہی کا جو سال بھر کھائے تم ان کے رسم رواجوں کو کر کے۔ ذری تو شرم کرو، وہ نبی کی سنتوں سے محبت نہیں، وہ نبی کا طریقہ تمہارے کو شادیوں میں پسند نہیں، وہ نبی کا دین تمہیں قبول نہیں، وہ نبی کی سنت سے تمہیں پیار نہیں، سال بھر کن کا تھوک چاٹے، کن کا موت پیے، اب بھائی تم لوگ کا کھیر پوریاں کھانے، وہ نبی کو یاد کرنے کرے تو بھی وہ نبی کو یاد کر کے یہ اپنا فائدہ تو کر لیے نا۔ کل قیامت میں جو تم آج اس نبی کے نام پہ کھیر پوریاں عید منا رہے، جلوس میں جا رہے، تمہارے کو نبی چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے، ہٹو میرے سامنے سے، میرے دشمنوں کو بولیں گے۔ نبی کے عاشق کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی سنتوں سے پیار محبت کرتے ہیں، وہ نبی کے دین پہ چلتے ہیں، وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتے ہیں نمازیں پڑھ کے، وہ نبی کے دین کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں۔ اصل تو عاشق رسول تبلیغ جماعت والے ہیں، علماء دیوبند ہیں، جو ختم نبوت کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، جو تبلیغ پوری دنیا میں کر رہے، اپنے دکان بند کر کے، بیوی بچوں کو گھر بار چھوڑ کے، اللہ کے راستے میں نکل کے اس نبی کے دین کو پھیلا رہے، انسانوں تک پہنچا رہے، شرابیوں کو تہجد گزار بنا رہے، چوروں کو وہ نمازی بنا رہے ہیں، گاؤں دیہات کے مسجدوں کو آباد کر رہے، مسلمانوں کو دین پہ چلو فکر دلا رہے۔ یہ ہے عاشق رسول۔ تم اس نبی کے دین کے جنازے نکال کے کھیر پوریاں کھا کے جلوس میں نکلے تو عاشق رسول ہو جاتے ہیں؟ شرم کرو، توبہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔